السلام علیکم۔ آج اتوار ہے، مارچ کی 24 تاریخ، اور آپ سن رہے ہیں اذان نیوز۔ ماسکو کے کنسرٹ ہال میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ اگرچہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم روسی حکام کے مطابق ابھی اس حملے کے حوالے سے یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے قوم سے اپنے خطاب میں حملے میں ملوث 11 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ یہ حملہ آور یوکرائن کی طرف فرار ہو رہے تھے اور یوکرائن کے اندر ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ پوٹن نے کہا کہ یہ حملہ انتہائی منصوبہ بندی سے کیا گیا اور اس حملے کے مقاصد بہت گہرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں ملوث تمام افراد اور منصوبہ سازوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پوٹن نے آج روس میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اتر پردیش میں دینی مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں 25,000 مدارس ہیں، جن میں 27 لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ان طلبہ کو دیگر تعلیمی اداروں میں داخلہ دیا جائے اور حکومت اس عمل کو یقینی بنائے۔ 2 ہندو ججوں سبھاش ودھارت اور وویک چودھری پر مشتمل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ دینی مدارس کا قیام بھارت کے سیکولر آئین کے خلاف ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارتی عدالت کا یہ فیصلہ بی جے پی حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش ہے۔ ایف بی آر نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق اب ملک میں ہر دکاندار کو کم از کم 1200 روپے سالانہ ٹیکس دینا ہوگا۔ 1 اپریل سے ملک کے 6 بڑے شہروں میں کاروباری طبقے کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا۔ بھارت نے گزشتہ روز نئی دلی میں جرمن سفیر کو دفتر خارجہ طلب کیا اور احتجاج کیا۔ واضح رہے کہ جرمنی نے بھارت کے اپوزیشن رہنما اروند کیجریوال کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کیجریوال کے معاملے میں بھارتی حکومت آزاد عدلیہ اور جمہوری اصولوں کی پاسداری کرے گی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ کیجریوال کو کرپشن کے الزام کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بھارت کی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ نریندر مودی بھارت میں پاکستان جیسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ نریندر مودی بھارت میں امپائروں کو ساتھ میں لا کر الیکشن کروا رہے ہیں۔ گزشتہ روز ملک بھر میں یوم پاکستان منایا گیا۔ اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب اسلام آباد میں مسلح افواج کی پریڈ کی تھی، جس میں تینوں مسلح افواج کے علاوہ چین اور آذربائیجان کے فوجی دستوں نے بھی حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان تھے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے سربراہوں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ یوم پاکستان کے موقع پر زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو میڈل دیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری نے سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کو نشان پاکستان دیا، جبکہ ایک ستارہ بصالت، 135 تمغہ بصالت، 23 ہلال امتیاز، 109 ستارہ امتیاز اور 137 تمغہ امتیاز دیے گئے۔ کمانڈو سپاہی اسرار احمد کو ستارہ بصالت دیا گیا۔ راجہ ظفر الحق اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کو نشان امتیاز دیا گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب، فؤاد حسن فؤاد کو ہلال امتیاز، مشتاق احمد سکھیرا ہلال شجاعت، جبکہ مفتی منیب الرحمان اور مولانا راغب نعیمی کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ ایران کے سابق وزیر خارجہ جواد ظریف کی حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے۔ صبر کی گہرائی کے عنوان سے شائع ہونے والی اس کتاب میں کئی انکشافات کیے گئے ہیں۔ جواد ظریف نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست سفارتی روابط منقطع ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ کے ذریعے سفارتی روابط قائم ہیں۔ کتاب میں جواد ظریف نے انکشاف کیا ہے کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے امریکہ کے فوجی اڈے پر جو میزائل حملہ کیا تھا، اس حملے سے پہلے امریکی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ عراق میں امریکی فوجی
اڈے پر ایران کے میزائل حملے سے پہلے ایرانی حکومت نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ اس کے فوجی اڈے کے ارد گرد 18 میزائل فائر کیے جائیں گے، تاہم فوجی اڈے کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا تھا کہ اسی وجہ سے اس حملے کے بعد انہوں نے بطور امریکی صدر کوئی سخت رد عمل نہیں دیا تھا۔ ایرانی حکومت ٹرمپ کے اس بیان کو سفید جھوٹ قرار دے کر مسترد کر چکی ہے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر کے ان کے 3 زیر زمین اسلحہ ڈپو تباہ کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ یمن کے ساحل کے قریب ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس سے بحری جہاز میں آگ لگ گئی ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ حوثی باغیوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی فوج نے شمالی عراق میں کارروائی کر کے 12 کرد علیحدگی پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کرد علیحدگی پسندوں کا تعلق کالعدم تنظیم PKK سے تھا۔ مسجد حرام میں سمارٹ گائیڈڈ ڈیوائسز نصب کر دی گئی ہیں، جو زائرین کو ان کی زبان میں رہنمائی فراہم کریں گی اور ان کے سوالوں کے جوابات دیں گی۔ امور حرمین شریفین کے سربراہ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے بتایا کہ اس ایپلی کیشن کے ذریعے معیاری خدمات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی حکومت نے IMF کو $21 بلین کا فنڈ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ 0% سود سے ملنے والے اس فنڈ کو IMF بطور قرضہ دنیا کے مختلف ممالک کو دے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق یہ اقدام سینٹ کی طرف سے $1.2 ٹریلین کے بجٹ بل کی منظوری کے بعد اٹھایا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل نے غزہ پر 36 فضائی حملے کیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری طرف غزہ کے الشفا ہسپتال میں اسرائیلی فوج کی کارروائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ کارروائی پیر کے روز سے شروع کی ہوئی ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں 172 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 350 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کئی فلسطینیوں کی لاشیں اب بھی ہسپتال کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے صدر انطونیو گتریس نے رفح چیک پوائنٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری طرف قطر میں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ لاہور کے ماڈل ٹاؤن کلب سے رکن اسمبلی عظمیٰ کاردار کے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ عظمیٰ کاردار کے مطابق ان زیورات کی مالیت 6 لاکھ روپے تھی۔ پولیس نے ماڈل ٹاؤن کلب کی خواتین ملازمین کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور چیئرمین کرکٹ بورڈ شہریار خان 90 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین کراچی میں ہوگی۔ شہریار خان 1934 میں بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ وہ بھارتی فلم سٹار سیف علی خان کے رشتے میں چچا لگتے تھے۔